صحابہ نے بہت صحابہ کے مختلف قرآنیں ہوتے تھے، ان قرآنوں کو جلایا گیا ہے اور صحابہ نے مخالفت کی ہے اور صحابہ نے شہادت دیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ناقص ہے. میں نے احادیث آپ کے کتب سے دکھایا ہے آپ کے. اب آپ نے مزید سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ شیعہ کتب میں ہو کہ قرآن کو پڑھو. قرآن کو پڑھو. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے روایات میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ صحابہ نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے، قرآنوں کو جلایا گیا ہے. اور جو مثلا عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے، عمر ابن الخطاب نے کہا ہے کہ ذہب قرآن کثیر، ان کی تکذیب نہیں ہے، ان کی تکذیب نہیں ہے. آپ کے پاس بھی اس کی تکذیب نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جو شخص مجھے دلیل لے کے آئے کسی صحابی کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، کیا آپ کی یہ قرآن کامل ہے، وہ مجھے دکھا دے. میں سیکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے پاس نہیں. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اصرار تعصبات پر، بے جا تعصبات. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھو. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء الثانی بلی. ملاحظہ فرمائے، ان القرآن باب ان القرآن يرفع كما انزل. عرض کیا قلت جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ قال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. فرمایا جس طرح آپ کے برادران زید بن ثابت کے قرآن کو پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھو، اسی طرح پڑھو. جب اہل بیت علیہ الصلوۃ کی دولت ہاں اس کی سند پڑھے جو آپ کر رہے ہیں. سند عدت من اصحابنا، بہت سارے ہمارے مشائخ نے روایت کی ہے. ان سہل بن زیاد، ہاں من اصحابنا، یہ مجہول روایت ہے. پھر پوری پڑھے، پھر آگے پھر جیل آتا ہے، پڑھے پوری اچھی بات ہے. ابھی میں نے شروع کیا، آپ اجازت دے دیں. آپ کو میرے مواقف کا علم نہیں ہے، ان کو شیعہ محدثین کا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں پڑھنے دے. ایک روایت اپنی کتاب سے پڑھی، وہ بھی مجہول پڑھی. پڑھی ان کو ہمارے مواقف کا پتہ نہیں ہے. ہم نے عرض کیا بارہا کہ ہمارے نزدیک شیعہ محدثین کے نزدیک کلینی کے محمد ابن یعقوب کلینی کے، محمد ابن الحسن ابن فروخ صفار کے، شیخ صدوق کے روایات سب صحیح ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے. العدت من اصحابنا، یہ اور عدہ جو ہے یہ مجہول نہیں ہے. عدہ کلینی کیونکہ ان کے مشائخ بہت تھے، ان کے اجازات مشائخ بہت تھے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. ان سہل بن زیاد ان محمد بن سلیمان ان بعض اصحابہ، او بھائی چپ کرو، ان ابی الحسن، یہ اس کی سند ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے نزدیک یہ آسانی سب صحیح ہے. دو صحابی، عدت من اصحابنا، پھر آتا ہے ان بعض اصحابہ. ان کے نام بتائیں، یہ کون تھے اصحابی، یہ راوی کون ہے. ابھی سنو، میں نے عرض کیا کہ یہ سب روایات صحیح ہیں. اب اس کی دلیل بہت لمبی ہے، آپ کے سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی، اس وقت نہیں ہے. کیسے مجہول ہے نا. ہاں بھائی، میں دوسرا سند پڑھو، میرے پاس روایت بہت زیادہ. صفحہ نمبر 631 میں سنو، عدت من اصحابنا ان سہل بن زیاد. او بھائی چپ کرو پلیز، پڑھنے دو. ان علی بن الحکم. تو بھائی آپ نے حدیث مانگا ہے، میں نے کوئی غلط بات کی ہے، وقت ضائع کیا؟ آپ تو کوئی حدیث پڑھتے نہیں. صحیح سند سے مانگی، صحیح سند سے پڑھے نا. اور صحیح سند کیسے؟ بھائی میں نے عرض کیا کہ بخاری، یہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بخاری کے سب روایت پڑھیں، امام نے اس قرآن کو صحیح کہا ہو، ایک روایت صحیح سند سے پڑھیں. آپ سن لو پلیز، سن لو، میری بات نہ کاٹو. اب ایک ہی سوال کو 10 مرتبہ تکرار کرنے کی ضرورت، مجھے بات کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، سن لو. پھر دلیل مانگتے ہو تو سن لو. جیسے آپ لوگوں کے ہاں یہ رسم ہے کہ بخاری مسلم کے سب احادیث صحیح ہیں، اور بخاری مسلم کے اگر کوئی رجل، کوئی راوی اگر مقدوح بھی ہے، اس کا اگر مجہول بھی ہے، اس کے خلاف کوئی توثیق نہیں ہے، تو پھر بھی وہ روایت صحیح ہے. اسی طرح ہمارے پاس بھی یہی حکم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ عدت من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن الصمت سألت ابا عبد الله عليه السلام عن تنزيل القرآن قال اقرأوا كما علمتم. حکم دیا کہ اسی قرآن کو اسی طرح جیسے آپ نے سیکھا ہے بچپن میں، اسی طرح پڑھا. اچھا، حدیث نمبر 23 عن محمد بن یحییٰ
عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس. میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، ایک شخص قرآن اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ ایسے کلمات پڑھ رہا تھا قرآن کی جو مشہور، جو ہمارے پاس جو مصاحف ہیں اس طرح نہیں ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کف عن هذه القراءة، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اس کو نہ پڑھو. اقرا كما يقرأ الناس، اس کو چھوڑ دو، اسی طرح پڑھو جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں. حتى يقوم الامام الحجۃ تو قرات پھر سے یہ روایت پڑھنا بھائی. اگر بھائی میں ویل دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتا بھائی، سن لو ویل امام نے کہا پہلے پڑھ رہا تھا امام والا قرآن، پھر صاحب اس نے کہا نہیں پڑھو اس طرح، دوسرا پڑھو، یعنی الگ دو تھے نا آپ کی روایت کے مطابق. میں نے پڑھ چکا ہوں. اگر آپ کے جو اشکال ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں نا بھائی صاحب، اب ایک شخص کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآنوں کو جلایا گیا ہے. او بھائی تجھے پتہ ہی نہیں. آپ نے سنا ہے مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کا سنا ہے نام؟ نہیں سنا آپ نے؟ وہ تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ میں نے اپنا عقیدہ بتایا، آپ اپنا بتائیں. آپ کے عقیدے میں، آپ کے کتب میں، سب آپ کے کتب میں، آپ کے کتب میں سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ اب تک اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. تقریباً آدھا گھنٹے بات کر دیتا ہوں. کتنے چلو میں بھائی صاحب دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں. اوکے میں مزید بات نہیں کرتا، میں خاموش. بھائی صاحب عزیزو، میں اب مزید بات نہیں کرتا. یہ ایسے شخص ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ، یہ ایسے آگے مناظرے کے لیے. اب تم بات کرو. چلو اس کے بعد آپ سے خدا حافظ. جو مرضی کہنا، ہاں جو مرضی کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے علیاری صاحب سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ شیعوں کے عقیدے میں شیعہ کے ہاں قرآن پاک ان کے ہاں کس نے جمع کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا، امام نے کیا، کس نے کیا؟ یہ جو قرآن پاک ہے اس کو شیعہ کس طرح مانتے ہیں، کس طرح ان کے پاس پہنچا؟ جو ہمارا عقیدہ تھا ہم نے بتا دیا کہ صحابہ کرام نے جمع کیا تھا. پہلا سوال یہ تھا، ابھی تک اس کا اس نے ایک بھی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ابھی جو اس نے روایات پر ناسخ منسوخ والی قرآن پاک میں ہے ما ننسخ من آیاتنا او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یہ جو روایت پڑھ رہا تھا قرآن پاک ناسخ منسوخ والی یا اختلاف قرات کی جو روایت پڑھ رہا تھا، پہلے میں نے کہا کہ جو آپ یہ روایت پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے جلانے کی، یا جو آپ جو دوسری روایت پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کیا شہادت ہے؟ شہادت کا میرا کیا مطلب تھا؟ وہ علیہ صاحب مجھے پوچھ ہی نہیں رہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بات سامعین سمجھ لیں. ہر روایت دین نہیں ہوتا، ہر روایت حقیقت بھی نہیں ہوتی. یعنی روایت دین نہیں ہے. مذہب کیا ہے وہ آپ کو علماء سمجھائیں گے. کوئی روایت صحیح ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہوتی ہے، کوئی موضوع ہوتی ہے. وہ تو احادیث میں یہ فرق ہے. یہ تو ایک روایات پڑھ رہا ہے. تو میں پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں کہ اس قرآن پاک کو صحابہ کی اماموں نے جمع کروایا. صحابہ کی اماموں نے جمع کروایا. تمام صحابہ کرام جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ خود کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین نے قرآن پاک کو جمع کروایا. جب سب صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے جمع کروایا. اہل البیت کے سامنے قرآن جمع ہوا، صحابہ کرام کے سامنے قرآن جمع ہوا. انہوں نے ان کی تلاوت فرمائی، ساری زندگی انہوں نے تلاوت فرمائی. پھر تابعین نے اس سے لے کر آج تک پوری امت اس قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی ہے. آج تک قرآن پاک کے اس مسئلے میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ تاریخ معاذ اللہ کوئی جنگ سنا کہ قرآن پاک کے متعلق کسی صحابی نے کسی سے جنگ کی ہو، کچھ بھی نہیں ہے. جو روایت یہ پڑھ رہا ہے ناسخ منسوخ کی، اختلاف قرات کی پڑھ رہا ہے. اگر نہیں تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک صحابہ کرام نے جمع کیا، خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، اس کی تلاوت فرمائی.
اس کے مقابلے میں ایک کتاب دکھا دو جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا ہو، یا صحابہ کرام نے جس کو پڑھا ہو، یا کسی امام نے پڑھا ہو۔ اب ایسی کتاب جو 3 صدی بعد میں لکھی گئی، جس میں تقریباً 8 9 10 11 راوی ہوں، سارے غیر معصوم ہوں، ان سے بھول چوک کا امکان ہو، اس میں یعنی راوی کوئی مجہول ہے، یعنی موضوع ہے، ضعیف ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو پڑھ کر قرآن پاک کو معاذ اللہ غیر معتبر ثابت کرنا چاہتا ہے الہاری کا جو نقطۂ نظر ہے، جو دنیا کو سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن پاک کو مشکوک ثابت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے پوچھا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے، وہ ابھی تک نہیں بتایا۔ اس کی روایت جب اس نے پڑھی اس سے ثابت ہو گیا۔ روایت کیا پڑھی کہ ایک شیعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، وہ کس طرح کر رہا تھا؟ جو موجودہ ہے مصحف قرآن پاک اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا، پھر تو امام نے اس کو روکا نہیں پڑھو، اس طرح نہیں پڑھو، جس طرح زید بن ثابت نے جمع کیا اس طرح پڑھو، یعنی جو یہ اس طرح پڑھو، ابھی اسے تقیہ کروا رہا تھا۔ بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک کو اللہ پاک کی قدرت سے جمع کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کا جمع کرنا ہمارے اوپر ہے۔ اس کا میں نے جواب دیا یہ اللہ پاک ہی کے حکم سے، اللہ پاک ہی کی قدرت سے ان پاک ہاتھوں سے جمع کروایا گیا، جس کا قرآن پاک میں جس کی بڑی بہت پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے شان میں۔ ابھی اس کا کیا اللہ پاک خود اتر کر قرآن پاک کو جمع کرواتا؟ میں نے پہلے دلیل دیا اللہ پاک مدد کرواتا ہے جس طرح مدد کروائے، اللہ پاک اپنے کام کرواتا ہے جس طرح کروائے۔ قرآن پاک میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول ہم آپ کو فتح عنایت کریں گے، فتح عنایت کریں گے۔ کون کرے گا؟ اللہ پاک۔ تو اللہ پاک نے رسول اللہ کو فتح کے لیے کیا اسباب دیے؟ کیا اللہ پاک خود اتر آئے؟ علیاری کا جس طرح بنی اسرائیل کہہ رہے تھے نا اللہ خود آئے جنگ کرے، یہ کہتا ہے خود آگے جمع کرتا، یہ اس طرح بنی اسرائیل کی طرح کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمارے اوپر ہے قرآن پاک کا جمع کرنا، یہ اللہ پاک ہی کی قدرت سے قرآن پاک جمع ہوا ہے۔ میں نے دلیل دیا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول ہم آپ کو فتح دیں گے۔ تو اللہ پاک نے رسول اللہ کو جو فتح دی، کس طریقے سے اللہ پاک نے رسول اللہ کو ساتھی صحابہ دیے، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ آئے، کفار سے لڑے، اللہ پاک نے فتح دی۔ اوکے تھینک یو بھائی، تھینک یو، یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں، آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے بھائی، آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، آپ انہی باتوں کو آپ 3-4 دفعہ تکرار کر چکے ہیں۔ میں نے ہر دفعہ بات کی ہے، نئی بات کی ہے، نئی بات ہے تو کرو، وقت ضائع نہ کرو ہمارا۔ میں نے یہاں پہ کوئی حلف نہیں اٹھایا کہ ہر جاہل کے میں یہاں مقرر باتیں سنوں، کوئی نئی بات ہے تو کر دو۔ قرآن پر ایک آیت کوئی پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے کتنی آیات پڑھی ہے؟ اوکے کوئی نئی بات ہے تو کر دو بھائی، کوئی نئی بات ہے تو کرو، اللہ خدا حافظ، خود اپنا کال کاٹ کے چلے جاؤ، کال اپنا کاٹ لو بھائی، اپنا چلے جاؤ یہاں سے۔ میرے بھائی میرے بھائی یہ مجھ پہ ظلم ہے، ناظرین پہ ظلم ہے، آپ کو ایک مسئلے پہ عبور نہیں ہے، آپ ادھر آئے ہیں اسے مناظرہ کرنے کے لیے۔ ایڈوکیٹ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اسم گرامی کیا ہے آپ کا؟ میرے بھائی، میرے خوبصورت بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ میرے بھائی حفیظ اللہ بھائی، آپ دیکھیں ہر شخص اس کو ایک بات نہیں آتا، اس مسئلے پہ اتر جاتا ہے، بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں میں ان مسائل پہ بڑا مجھے بہت تجربہ ہے، میرے پاس بہت تحقیق ہے، اب آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ناظرین کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا، آپ اسی باتوں کو آپ تکرار کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے لیے ویل دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتا، آپ مجھے اجازت دیں میرے حفیظ اللہ بھائی، ایک بات سنیں، آپ جو ہیں ابھی 3 منٹ کے لیے بات کریں، پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے۔ اب میں ٹائمر کو لگا دیتا ہوں، ٹائمر تو میرا وہ نہیں چل رہا، بہرحال آپ میں ٹائم لے لیتا ہوں، 3 منٹ بات کریں، پھر اس کے بعد آپ خود اپنا کال کاٹ دیں۔ خدا حافظ، جو مرضی کہنا، بسم اللہ، 3 منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ الہاری کا نقطۂ نظر بنیادی فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن پاک میں شک ڈالے۔ اے مسلمان اس فتنے سے ہوشیار ہو جاؤ،
قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب نہیں چھوڑی جس کو کوئی دوسرا انسان قرآن پاک ہے. میں الیاری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں، وہ بھی سوچیں. قرآن پاک پوری دنیا میں ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جس کو صحابہ نے دیکھا، آل البیت نے دیکھا، آل محمد نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں اسی قرآن کو پڑھا ہے. اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اس قرآن کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. قرآن کی خود تعریف کرتا ہے. اللہ کا کلام، اللہ کی کلام خود گواہی دیتا ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں. قرآن پاک کے مقابلے میں الیاری 3 صدیاں بعد میں لکھی گئی کتابوں سے روایت پڑھتا ہے، وہ بھی ناسخ منسوخ والی. اس کی حیثیت کیا ہے جس کو نہ صحابہ نے دیکھا نہ آل البیت نے دیکھا؟ بیچ میں 10-12 راوی ہیں جس میں پتہ نہیں کون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجہول ہے، کسی سے نسیان کا امکان ہے، غیر معصوم ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ مذہب کیا ہے سنت کا؟ ما خالف للقرآن فترکو، کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف آ جائے اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارا مذہب ہے. روایت مذہب نہیں، ہمارا مذہب یہ ہے. حدیث بھی قرآن پاک کے خلاف آ جائے اس کو چھوڑنا ہے. تم روایت پڑھتے ہو، روایت حقیقتاً تاریخ کے یعنی بحث میں ہی نہیں ہے، وہ اختلاف قرأت ناسخ منسوخ کی ہے. بالفرض و مال ہو بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، مذہب یہ ہے اہل سنت کا. قرآن پاک کی ایک ایک حرف کا، زیر و زبر کا، ترتیب کا، کسی بھی قسم کا جو تحریف کا اقراری، وہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر ہے. جس کا بھی یہ عقیدہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی ہاں قرآن پاک کو آپ کیسے مانتے ہو؟ الحمدللہ آپ نے نہیں بتایا، پھر جو روایت آپ نے پڑھی سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے عقیدے میں 2 قرآن ہیں. ایک پڑھ رہا تھا، امام نے منع کر دیا نہیں پڑھو، جس طرح زید بن ثابت نے کہا اس طرح پڑھو. ہم یہی کہتے ہیں تم جو باتیں کرتے ہو، اگر شیعہ کی نمائندگی کرتے ہو، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہو کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، مگر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں. اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو اہل سنت سے سوال کرو، 3 منٹ ہو گئے، علماء سے 3 منٹ ہو سوال گئے. کرو. خدا آپ حافظ، اہل خدا سنت حافظ. کی نمائندگی نہ کرو، تھینک یو آپ سر، شیعہ کی نمائندگی کرو، شیعہ تھینک کی یو سر، نمائندگی تھینک کرو. یو، تھینک یو، تھینک یو. آپ کی تقریر کا بہت شکریہ. وقت آپ کا ختم ہے. 3 منٹ. میں معذرت چاہتا ہوں عزیزو، اگر بعض لوگ آتے ہیں نا ادھر سوٹ وغیرہ لگا کے اور آپ لوگوں کا میرا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر میں گفتگو نہ کرنا چاہوں تو یہ میرا حق ہے. وہ آپ مناظرے کے لیے آتے ہیں، بھائی کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کہ میں ان سے کیا مناظرہ کروں؟ جب آتا ہی نہیں بات تو کیوں آتے ہو؟ اپنی بے عزتی کرانے کے لیے اور ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. اب دیکھیں عزیزو، کہتے ہیں یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں لیکن یہ روایات صحیح ہیں. مثلا قرآن کو عثمان نے جمع کیا ہے، زید بن ثابت نے. یہ روایات، یہ تو روایات سے پتہ چلے گا نا. دین کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کس نے قرآن جمع کیا ہے. آپ مثلا کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو جمع کیا، یہ تو قرآن میں تو نہیں لکھا، یہ تو روایات سے، انہی کتابوں سے پتہ چلتا ہے جو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں. اور ان کتابوں میں کوئی ایسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ انہوں نے اس قرآن سے اطمینان کا اظہار کیا ہو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ناسخ منسوخ والی روایات کا تلاوت کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. میرے معزز ناظرین، دیکھیں یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ دیکھیں سنن سعید بن منصور یہاں پر صحیح سند کے ساتھ کہ فرمایا کہ لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی یہ شخص نہ کہے کہ پورا قرآن ہمارے پاس ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے؟ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. ذهب منه قرآن کثیر. اب یہ کہتا ہے یہ منسوخ کی بات ہو رہی نہیں. ناسخ منسوخ کی آیت یہ ہے وما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر. کہ ہم اگر کسی آیت کی نسخ کرتے ہیں تو اسی جیسا یا اس سے بہتر لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ناسخ منسوخ کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی کہاں ہے دلیل، کہاں کہ یہ ناسخ منسوخ کی؟ وہ کہہ رہا ہے واضح طور پورا قرآن تمہارے پاس نہیں ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. اس طرح کی روایت آپ کی کتب میں بہت زیادہ ہیں. اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ
کہ سب سے پہلے قرآن، شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن کس نے جمع کیا؟ تو ہمارا واضح عقیدہ ہے اس کے متعلق کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ. اس کے متعلق یہ آیت یہ ہے تفسیر قمی میں اس کی شرح، تفسیر قمی جلد نمبر 2، یہ سورہ مبارکہ قیامہ ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے ان علینا جمعہ و قرآنہ قال علی آل محمد جمع القرآن و قرآنہ. یہ آل محمد اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے کہ ان علینا جمع. جمع سے مراد کون ہے؟ کہ آل محمد علیہ السلام جمع کر. اچھا آل محمد علیہ السلام نے کیا قرآن جمع کیا؟ جی ہاں، وہ قرآن جو آل محمد علیہ السلام نے جمع کیا وہ آپ کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، تالیف ابن عبد البر جلد نمبر 8، یہ آپ کی کتاب ہے. یہ روایت ہے یہاں ہے ابن سیرین سے، لما بیع ابو بکر ابطأ علی عن بیتی فجلس فبعث إليه أبو بكر ما بطأك عني أكرهت إمارتي؟ فقال علي ما كرهت إمارتك ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي إلا لصلاة حتى أجمع المصاحف. قال ابن سيرين وبلغني أن كتبه كأنه كتبه على تنزيله. یہ آپ کے کتب میں ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. ومراسلها كلها صحاح. اجمع اہل العلم بالحدیث ان ابن سیرین اصح التابعین مراسلا. یہ حدیث صحیح ہے اور بہترین صحیح احادیث میں سے ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے بیعت کے بعد گھر میں بیٹھے انہوں نے قسم کھایا کہ میں ردا بھی نہیں پہنوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کروں گا. انہوں نے قرآن جمع کیا ہے اور ابن سیرین شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے ترتیب نزول پہ جمع کیا. تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک کس نے قرآن جمع کیا، اہل بیت علیہ السلام نے بھی جمع کیا ہے، صحابہ نے بھی جمع کیا، دونوں نے جمع کیا اور بہت سارے صحابہ نے جمع کیا. لیکن جس کو اللہ نے حکم دیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ وہ قرآن جمع کرے، وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے کہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے قرآن کے متعلق لا تعلقی کا اظہار کیا اور کوئی انہوں نے وصیت نہیں کی. کتاب تفسیر القمی جلد نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 451 میں یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. یہ علی علیہ السلام قرآن جو میں نے لکھایا ہے وہ میرے بستر کے پیچھے پرلی طرف پڑا ہے، اس کو لے لو اور اس کو جمع کرو اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دے جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے کتابوں کو ضائع کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا. صحابہ نے بھی ان کے مصاحف نے جمع کیا تھا. صحابہ نے جو مصاحف جمع کیے ہیں میرے بھائی، صحابہ نے جو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کامل ہے، کہ کامل ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مصحف ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. ایک دن آئے گا جب دین دوبارہ ظاہر ہوگا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دین کو ظاہر کریں گے اور اس وقت وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ظاہر کریں گے. اس وقت تک ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، کسی قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس قرآن، موجودہ قرآن جو ہے آپ کی کتب سے میں نے ثابت کیا ہے، آپ کے پاس میں نے مقرر عرض کیا کہ آپ دلیل لے کے آئیں. ابھی مثلا میں اپنا نام بدلتا ہوں، میرا نام غلام یزید رکھ لو، اگر تم 7 احرف لے کے آؤ، یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے 7 احرف،